سکرین پہ آپ لوگوں کو جو پودا نظر آ رہا ہے اسے بیسکلی جنت کے پودا کہا جاتا ہے۔ اس کے بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں جن لوگوں کے گھروں میں لگا ہوا ہے اور وہ اسے ایک عام سا پودا سمجھتے ہیں، تو آج سے اس کی کیئرنگ شروع کر دیں، اور اس کی کیئرنگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ پلوں میں ہم لوگ زمین سے آسمان پہ، اور کیسے ہمارے دن پلٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معجزے کیسے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اس پودے سے پیار کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کے گھروں میں لڑکے لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، اور ہر ٹائم میاں بیوی کا جھگڑا، ساس سسر کا یا بہو کا ساس کے ساتھ کسی بھی قسم کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈپریشن میں ہے، کاروبار نہیں بن رہا، قرضہ بہت زیادہ ہے، تو آج سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نئی نئی ویڈیو شیئر کروں۔ اس کے کتنے بینیفٹ ہیں، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ جتنے بھی پودے، جتنے بھی پلانٹس ہیں، سب میں سے واحد یہ پلانٹ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا پودا قرار دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم لوگوں کو کوئی بھی رضوان، اسے رضوان کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی جنت کا پودا عطا کرے یعنی گفٹ دے تو اسے خوشی سے قبول کرو۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی سٹوری سنا دیتی ہوں جو کہ ایک ریئل ہے۔ ایک سٹی تھا جس میں ایک لڑکا یعنی سکول کالج میں پڑھتا تھا، اور اس کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ جیسے ہی کالج کی فیس کا ٹائم آتا تھا یا نوٹس وغیرہ لینے کے، تو وہ کافی ڈپریشن میں چلا جاتا تھا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ماں باپ کی اتنی انکم نہیں ہے، وہ انہیں صحیح سے افورڈ نہیں کر پا رہے، نہیں سپورٹ کر پا رہے، تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کچھ ویسے فزیکل ان کے حالات اتنے خراب تھے، اوپر سے مالک مکان نے بھی ان کو گھر خالی کرنے کا آرڈر دے دیا۔ جب انسان کے پاس پیسے بھی نہ ہو، وسائل بھی نہ ہو، دوسرا آپشن بھی نہ ہو، اور اس صورتحال میں اگر کوئی کہے کہ مکان خالی کر دو، تو میں سمجھتی ہوں کہ قیامت سے بڑی انسان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی۔ خیر، انہوں نے گھر خالی کر دیا اور ایک ایسا گھر دیکھا جو کہ ایک بنجر تھا۔ آپ لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ گھر اگر پرانی عمارت ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی پرائز یعنی کرایہ جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں چلو کچھ نہ آنے کی سے بہتر ہے کہ یہ آ جائے۔ خیر، انہیں وہ گھر مل گیا، اس گھر میں انہوں نے اس کی صفائی کی، جو ایکسٹرا جھاڑیاں وغیرہ تھیں ان کو اکھاڑ دیا اور اس کو اچھا صاف کیا۔ انہوں نے جو پودے تھے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کو تراشا اور اچھا خاصا کیا۔ نیاز بوت کا جو پودا ہے یہ ایک گملے کے اندر لگا ہوا تھا، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کیا کہ اس کے اندر سے خوشبو زیادہ اچھی آ رہی ہے، اور اس کو اپنے جو گھر کے ایک کونے کمرے میں رکھ دیا کہ اس سے چلو گھر میں خوشبو آتی رہے گی کمرے میں۔ اور پھر کیا ہوا، جیسے ہی وہ اس کو پانی دیتے ان کے حالات اس قدر بہتر ہونے لگے، جاب ملنے لگی، کاروبار میں برکت ہونے لگی، اور بہت زیادہ جب انہوں نے سرچ کیا کہ جب سے ہم نے اس پودے کو پانی دینا شروع کیا یہ، تو سب سے بڑی بات کہ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میاں بیوی میں جھگڑا یا کوئی بھی آپ لوگوں کی پرابلم ہے، آپ لوگوں نے نیت کر کے اگر آپ لوگوں کے گھر میں نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات نیاز بو اور تلسی دیکھنے میں بہن بھائی یعنی سیم لگتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ آپ لوگوں نے نیاز بو ہی لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے اتوار یا جمعرات، ان کے خاص مقصد ہے کہ آپ نے جمعرات یا اتوار والے دن 4 پودے خریدنے ہیں نیاز بو کے، اس سے زیادہ بھی خرید سکتے ہیں۔ ایک پلانٹ آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور 3 آپ لوگوں نے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو ایز اے گفٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اسے اپنے گھر میں رکھیں۔ اس کو اچھے سے آپ کوشش کریں تو اپنے کمرے میں بھی رکھ لیں، اس کی بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، اور اس کو پانی دیں، اسے پیار کریں۔ بس سمجھ لیں کہ جیسے ہم کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں یا کوئی پلانٹس خوبصورت لگاتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، بعض لوگ جانور اپنے گھروں میں پالتے ہیں تو وہ انہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سے بھی لالچ میں پیار نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اسے یہ سمجھ کے پیار کرنا کہ یہ جنت کا پودا ہے۔ آپ لوگوں نے اسے تراشنا ہے، اسے چھاؤں میں رکھنا ہے، دھوپ پہ لگوانی ہے، اسے پیار کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ دنوں میں ہی اگر کسی کے حالات خراب ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ قرض دار ہیں، قرض سے بالکل نجات چھوٹ جائے گی۔ جو بچے ذہین ہیں یا پڑھ نہیں پا رہے یا اسٹڈی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، پاس نہیں ہوتے، وہ ہوں گے۔ آپ یقین کریں کہ جس نیت سے آپ لوگ اس کو پانی دیتے رہیں گے اور اس سے پیار کریں گے نا، آپ کے سب پرابلم حل ہو جائیں گے۔
میں نے آپ لوگوں کو اگین بتا رہی ہوں کہ نیاز بو اور تلسی دو الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو آج کل پاکستان میں اتنی زیادہ چیٹنگ چل چکی ہے کہ اگر ہم کچھ بھی لینے جائیں تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے تو شاپ والے یہ کہیں گے کہ یہ ہے۔ آپ لوگوں نے نیاز بو لینا ہے۔ اگر کسی کے گھر ہے تو یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے سے بائی کرنا ہے۔ اگر کسی کے گھر نیاز بو لگا ہوا ہے اور انہیں کنفرم ہے کہ نیاز بو ہے تو آپ لوگ ان سے مانگ کے بھی چھوٹا سا پودا لا سکتے ہیں اور لا کے اپنے گملے کے اندر لگا لینا ہے، مگر آپ لوگوں نے اس کی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا، آپ بھی سے شروع کریں، اسی جمعرات اسی سنڈے سے شروع کریں، اپنے گھر لگائیں، اسے پیار کریں اور کمنٹ باکس میں آ کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس کو ساتھ بینیفٹ اس سے ملے یا نہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی پودا ہو، کوئی صدقہ ہو، کوئی دعا ہو، اس غرض سے نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اپنے رب العزت پہ، اپنے اللہ پہ اتنا یقین تو رکھیں کہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اس کے صرف ایک کن کی دیر ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ مانگتے رہو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ آپ مانگو اور ادھر سے کن ہو جائے۔ عقیدہ رکھ کے کیا کریں، جب تک آپ کا لوگوں کا عقیدہ یقین کامل نہیں ہوگا، یقین کامل اور پیر کامل، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔ خدا